السلام علیکم. شکیل اوان جرنلسٹ آفیشیل یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آج ایک بار پھر عمران خان صاحب سزا یافتہ ہو گئے. انہیں توشہ خانہ کیس میں 14 سال قید، 10 سال کے لیے نااہل اور 1 ارب 51 کروڑ 51 کروڑ 40 لاکھ روپیہ جرمانہ کیا گیا. اور اس میں یہ سزا جو ہے وہ بشرا بیوی خاتون اول جو تھیں سابق، ان کو بھی اس میں سزا میں برابر کا شریک ٹھہرایا گیا، ان کو بھی یہ سزا ہوئی. اب رہ گیا ہے عدت کی مدت والا. اس کیس پہ بھی تیزی آ گئی ہے اور اس کیس میں بھی اب جلدی فیصلہ سننے کو ملے گا. جو ٹرائل جتنے بھی ہوئے اس کی اب سزائیں دینے کا وقت آ چکا ہے. اور وقت کون سا ہے کہ الیکشن میں صرف اور صرف اگر آپ گنتی کریں تو 7 دن کے وقت رہ گیا اور 8ویں دن آپ کا الیکشن ہے. مطلب ایک ہفتہ آپ کے پاس ہے. ایک ہفتہ پہلے میں نے بہت پہلے ایک پیشگوئی کی تھی، میرے کبوتر کا وہ دعویٰ سچ ثابت ہوا کہ الیکشن سے چند دن قبل بڑے فیصلے آئیں گے، بڑے کیسوں کے بڑے فیصلے آئیں گے اور عمران خان صاحب الیکشن میں حصہ نہیں لے سکیں گے. وہ میری کبوتر کی تمام تر جو خبریں تھیں ابھی تک صحیح اور درست ثابت ہو رہی ہیں اور ایسا ہی ہو رہا ہے. تو دیکھتے ہیں کہ آئندہ جو عدت والا ایک رہ گیا اس میں بھی کیس تو ویسے 85 بقول ان کے ہیں، لیکن مین جن کو گنا جا رہا ہے، جن کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے، وہ جو ہے ان کے فیصلے بس آپ کے قریب آتے ہی جا رہے ہیں. ہم اگر یہ بات کریں کہ غزہ کو ہم بھول گئے ہیں، فلسطینی بھائیوں کو بھول گئے ہیں. ابھی بھی آپ کوئی بھی چینل لگا کے دیکھیں، کوئی سوشل میڈیا دیکھیں، سب کی جو نظریں جو پاکستان میں ہیں ان کی تو صرف الیکشن ہے. زرداری صاحب، بلاول صاحب کیا کہہ گئے، نواز شریف شہباز شریف کیا کہہ گئے، عمران خان کی پارٹی والے کیا کہہ گئے، جماعت اسلامی والے کیا کہہ گئے. اسی طرح کا کام چل رہا ہے. غزہ کا ہم بھول گئے ہیں. ایک چھوٹی سی خبر 14-15 منٹ کے بعد بڑے خبر نامے میں شارٹ میں تو خیر بالکل گل ہو گئی ہے کہ غزہ میں بمباری ہوئی، یہ ہوا وہ ہوا. اور ابھی تک آپ کو بتاؤ 27,000 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں اور ہمارا میڈیا ابھی تک کھیلیں گے کھلائیں گے، جیتو گے جیتیں گے، وہ فیصلہ یہ فیصلہ ان چکروں میں ہے. اور ہم میڈیا وار میں بھی اپنا حصہ جس طرح کا ہم مسلمان ملک ہیں اتنا بڑا نہیں ڈال رہے. اور جتنا بڑا میڈیا ہمارے پاس ہے وہ سب میں ہم میڈیا میں ہم پیچھے ہیں. ویسے اخلاقی طور پر مسلمان ہونے کے ناطے تو پیچھے ہیں ہی ہیں، لیکن اب ہم میڈیا میں بھی پیچھے ہیں. ایک غور طلب بات جو ہے وہ کور کمانڈر کانفرنس کی ہے، جو آج 262واں کانفرنس ہوئی، جو اس کو اجلاس کے کانفرنس کے، انہوں نے کہا کہ ہم الیکشن کمیشن کے پابند ہیں اور سیاسی ماحول میں تشدد برداشت نہیں کریں گے. 2 جملے ہیں، سمجھداروں کے لیے کافی ہے اور یہ بہت ساروں کے لیے، سمجھدار لوگوں کے لیے یہ اشارہ بڑا اہم ہے. اور اس اشارے کے تحت ہی اب آگے چلا جا رہا ہے. دیکھنا یہ ہوگا کہ ہمیں اب سیاسی میدان میں کس طرح کا ماحول بنانا ہے. باجوڑ میں ایک وہ زیب خان اور اس طرح کے 2 کینڈیڈیٹ کی بات ہوئی ہے. چلے وہ ہوتا رہتا ہے، وہ قتل ہو گیا. وہ بھی ان کی جو میرے کبوتر کا دعویٰ ہے وہ ذاتی رنجش اور کچھ پلس پھر بعد میں سیاسی رنجش بھی ٹکٹ نہ دینے پہ ہے. لیکن اس طرح کا ماحول پیدا ہے. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہمیں بردباری کا مظاہرہ کرنا ہوگا اور ساتھ ساتھ اپنے ارد گرد کے ماحول پر نظر رکھنی ہوگی کہ کسی شر پسند دہشت گرد عناصر کو کسی طور پر کوئی موقع نہ مل سکے. آج برف باری پنڈی اسلام آباد کے جو لوگ ہیں وہ تو بڑے خوش ہوئے ہیں. سڑکیں جو تھیں وہ بالکل 4 انچ تک برف باری ہوئی. مری دیگر علاقوں میں گلیات میں وہی شکر الحمدللہ اب یہ ہوا. اور پنڈی اسلام آباد کا جو موسم ہے برف باری کو خوب انجوائے کیا گیا تو اچھا لگا. آج شکر ہے کہ یہ ہوئی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو سیاسی طور پر جو بات ہے، میں بار بار ایک بات کہتا تھا جب 8 فروری کا وقت دیا گیا تھا کہ یہ وقت ہوتا ہی برف باری کا ہے. تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ برف باری کے دن اب شروع ہو چکے ہیں اور یہ برف باری جہاں پہ اتنی زیادہ پڑ چکی ہے اس کو پگھلتے اور راستہ بنتے بنتے ایک ہفتہ نہیں 10 سے 15 دن چاہیے ہوتے ہیں. تو کیا شمالی علاقوں کے لوگ جو ہیں وہ ووٹ سے متاثر ہوں گے
کیا وہ ووٹ ڈال سکیں گے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ اور اس کے بعد اگر ان علاقوں کے ووٹ بر وقت نہ پہنچ سکے، لوگ ووٹ تناسب بہت ہی کم ہوا اور مارجن کم ہونے کے باعث اگر اس کے جو نتائج ہوں گے، کیا وہ سیاسی پارٹیاں مانیں گی؟ کیا ہم جو فیصلہ کرنے والے ہیں وہ اتنے باخبر تھے کہ فروری 8 کو اگر ہم رکھتے ہیں تو کیا کن کن علاقوں سے ہمارے وہ ووٹر صاحبان اب پولنگ اسٹیشن تک پہنچ سکیں گے یا نہیں؟ اور اس کے بعد پھر ہونا یہ ہے کہ جو بھی حکومت آئے گی اس کے لیے ان علاقوں کے جو لوگ ہیں یا ان علاقوں کی جو نمائندگی ہے وہ خاصا ٹف ٹائم دیں گے، اور اسی کو بنیاد بنا کر آپ دیکھیے گا، یہ وی لوگ بھی سنبھال کر رکھیے گا کہ اس کو بنیاد بنا کر دیکھیے گا ایک تحریک چلے گی، اور وہ حکومت جو آنے والی حکومت جس کو باغ ڈور سنبھالے گی اس کو خاصا ٹف ٹائم ملے گا۔ اب فیصلہ سازوں کا کیا تھا، اب انہیں خود اس بات کا دیکھنا ہوگا۔ چلتے ہیں، ہمیشہ کی طرح یہ کہتے ہوئے آپ سے زیادہ چاہیے کہ جہاں آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھتے ہیں، ارد مجبور مستقیم کا بھی رکھیے۔ کوشش کیجیے کہ آپ کی شکایت اللہ سے نہ لگا دیں۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا، کمنٹس کیجیے گا۔ اگر آپ کو میری بات، خبر، تبصرہ صحیح ٹھیک لگا ہو تو ضرور۔ کل انشاءاللہ حاضری ہوگی۔ اللہ حافظ۔